الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وانا چھڑی نو ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومرشدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. آمنت بالله صدق الله العظيم. وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ فرما دینے سے ابراہیم علیہ السلام نو بعض نشانیاں اپنی بادشاہیاں وکھائیاں زمین و اسمان دیاں وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ تاکہ یقین کرنے والا وچوں ہو جائے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا. فرمایا جدو رات دا ٹائم ہویا تے ستارے نو ویکھیا تے کہندے نے قال هذا ربی، اے میری قوم اے میرا رب ہے. فلما افل قال لا احب الآفلین. تے جدو ستارہ غائب ہو گیا تے ابراہیم علیہ السلام فرما دینے میں غائب ہون والیاں نو پسند نہیں کردا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی. جدو پھر تھوڑی دیر تو بعد چند چڑھیا تے ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے لوگو اے میرا رب. فلما افلا جدو چانوی غروب ہو گیا چانوی لے گیا تے کہندے نے قال لئن لم یہدنی ربی
لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اگر مینوں اللہ نے ہدایت نہ دیتی تے میں بھی گمراہاں دی قوم وچوں ہو جاگا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً جدو سورج نو ویکھیا دن چڑھیا تے کہندے نے قال ھذا ربی ھذا اکبر، اے میرا وڈا رب ہے۔ فلما افلت جدو شاماں ہو گیا تے سورج بھی غروب ہو گیا کہندے نے قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں اس چیز تو بری ہوں جو تسی شرک کر دے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق اور مالک ہے۔ تمام قسم دی تعریفات، تسبیحات، تسجیلات، تحلیلات رب العالمین دی ذات واسطے ہی پابندیاں نے۔ درود و سلام ان گنت بے شمار لا تعداد لاکھ ہاں کروڑ ہاں آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار امام الانبیاء امام شافی روز معاشر آمنہ دلال سید الاولین والآخرین میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ذات گرامی تو ہے اللہ تعالیٰ آپ دی قبر مبارک دے روزہ مبارک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ بھائیو دوستو بزرگو، اے ذوالحج دا مہینہ جڑا جا رہا ہے بڑا ہی اہم ہے، اور اس مہینے دے اندر بلکہ جڑے 10 دن پہلے نے، پہلے ایام 10 دن بڑے اہم نے۔ عبادت کرنی، تسبیحات، ذکر و اذکار، روزہ رکھنا بہت ہی ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو اس مناسبت کی وجہ نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت دے بارے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت نے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک اندر، قرآن مجید اندر 65 مرتبہ یعنی اللہ نے نہ لیا، یعنی آپ دا تذکرہ کیتا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سیدنا ابراہیم جد الانبیاء علیہ السلام دا یعنی 65 مرتبہ نہ لیا تذکرہ کیتا۔ بغداد شہر دے اندر یعنی آپ دی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جی عمر کل مفسرین لکھتے ہیں کہ 175 سال 175 سال دی عمر آپ نے پائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے یہ بھی اللہ دے نبی سن اور آپ دا جنازہ پڑھایا، دفن کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا جس وقت نمرود بادشاہ سے، نمرود بادشاہ ایسا بادشاہ مورخین لکھتے ہیں کہ ساری دنیا تے حکومت کرنے والا، لیندے چڑھتے ہوں، سجے ہوں کھبے ہوں، یعنی مشرق مغرب شمال و جنوب، حکومت کرنے والا نمرود۔ اور بعض طریقوں نے لکھا ہے کہ 2 مسلمان ایسے بادشاہ گزرے نے اور 2 کافر ایسے بادشاہ گزرے نے، ایسے 4 بادشاہ، 2 کافر اور 2 مسلمان جنہوں نے پوری دنیا تے حکومت کی تھی۔
نمرود بے ایمان کافر اور بخت نصر بادشاہ اے کافر سن جنہوں نے حکومت کی تھی، اور حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام یہ بھی اللہ دے نبی سن، اللہ تعالیٰ نے لہندے چڑھ دے یعنی پوری زمین تے اللہ نے حکومت دی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نو۔ اور دوسرا مسلمان کون سی بادشاہ؟ سکندر ذی القرنین، سکندر ذی القرنین، اندہ بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کاف اندر کیتا ہے، اور ایسا بادشاہ کے لہندے چڑھ دے حکومت کرنے والا سکندر ذی القرنین۔ بہر کیف اس نمرود کی حکومت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ خواب آئی، خواب کی آئی، اپنے نجومیاں نو کہندا اٹھتے صبح کہندا ہے کہ میں خواب دی تعبیر دسو۔ تعبیر کی ہے کہ ایسا ستارہ چمکیا اور وہ ستارے دی روشنی اتنی پھیلتی گئی اتنی زیادہ ہو گئی، وہ چند تے بھی غالب آ گئی، سورج تے بھی غالب آ گئی، اس دی روشنی سب تے غالب آ گئی ہے۔ ستارہ اور ستارے دی روشنی اتنی زیادہ پھیلی، مینوں خواب دی تعبیر دسو۔ نجومی کہنے لگے کہ نمرود اے تیرا وہم ہے، خیال ہے، دنے تیرا خیال آسن، وہ رات نو خیال تینوں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تے بعض کہندے نہیں، نمرود نو کہنے لگے کہ تیری حکومت دے اندر اسے سال ایسا بچہ پیدا ہوئے گا، اس بچے نے تیری حکومت نو ختم کر دینا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ نمرود نے پھر اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہوئے سب مروا دیتے، انہاں بچوں نو یعنی کہ جمدے ہی ختم کرواتا، اور یہ کیا کہ اس سال کوئی بھی بندہ اپنی بیوی کے کول نہ جائے، پابندی لاتی۔ لیکن اللہ دا قرآن کے اندر تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں بادشاہی میری، موت و زندگی دا مالک میں، فرمایا سب کچھ اختیار میرے کولے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ فرماتے ہیں بادشاہی میری، میں فعال لما یرید ہاں، ان اللہ علی کل شیء قدیر میں ہاں، فعال لما یرید میں ہاں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ فرمایا میں جدو چیز دا ارادہ کر لینا، فرمایا وہ چیز ہو جاندی ہے، میں نے کوئی پوچھن والا نہیں، میں نے کوئی پوچھن والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر شے تے قادر ہے، قدیر ہے تو، ہر شے تے قادر ہے، قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے وخا دے نائم۔ مقصد ہوئے جے ہاتھی نو مارنے دا، اوندی سونڈ تے کیڑی لڑا دے نائم۔ بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت، اپنی قدرت دے منظر دکھا دے نائم۔ ابرا بیت اللہ نو ڈھاون آیا تو ابابیلا نو حکم سنا دے نائم۔ او منہ وچوں کینکر گھیر دینے تو اونا دے بمب بنا دے نائم۔
ہوئے او جو تینوں منظور ہوئے اپنی قدرت دے منظر وخا تے لائے۔ اللہ فرماتے ہیں میری مرضی ہے، اور اسے سال اور اسے مہینے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ جو چاہے کر لے، لیکن اللہ رب العالمین دی مرضی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک غار دے اندر جدو حمل سی ہویا، دائیاں محسوس نہیں کر سکیاں، ایک غار دے اندر ابراہیم علیہ السلام دی ولادت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام دے متعلق لکھ دینے کہ ماں دودھ پلا تے آ جاندی۔ اللہ اکبر۔ جدو صبح گئی نا تے انگوٹھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے منہ وچ پایا تے ماں ویندی ہے کہ انگوٹھے وچوں دودھ نکل رہا، چوس رہے پی رہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء اتنے ایک دن ودے جتنا بچہ ایک مہینے اندر ودا جسمانی طور تے اضافہ ہوتا ہے، جس طرح بچہ ایک مہینے اندر ودا، فرمایا اس سال دے اندر، یعنی کہ مہینہ سال دی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ نو اس طرح دنیا تے لیا اور وخایا۔ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جدو ماں اپنے بیٹے نو گھر لے آؤندی ہے، باپ بھی وزیر، ابراہیم علیہ السلام دا والد وزیر سی، عہدیدار سی، ملازم سی نمرود دا۔ اپنی ماں نو کہندا، اپنے ابو نو کہندا ہے، ابراہیم علیہ السلام چھوٹی جی عمر، فرماندے نے میرا رب کون ہے؟ رب دا مینا اکو، رب دا مینا پالن والا، پرورش کرن والا۔ ایک لفظ رب ہے، ایک اب ہے۔ اب دا مینا باپ، رب دا مینا پرورش کرن والا، اب دا مینا تر و تازی روٹی دین والا، کیونکہ باپ ہی ہے ابن، باپ بھی کو ہوندا ہے، رب بھی کو ہوندا ہے۔ کسے بندے کیا ہے کہ میرے دو باپ نے، میرے دو پیو نے، ایکو پیو ہی، رب بھی ایکو ہی ہے، ابن اور ربن۔ باپ بھی فرما لگے میرا رب کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ ماں کہ دی میں تیرا رب ہاں، میں تیری پرورش کرنی ہاں، تینوں پالنی ہاں، تینوں دودھ پلانی ہاں، تینوں کھانا دینی ہاں۔ آکھیا امی تیرا رب کون ہے؟ تے ماں کہندی ہے میرا رب تیرا باپ ہے۔ کیوں؟ ملازمت کردا ہے، نوکری لیاندا ہے، او گھر دا خرچہ چلاوندا ہے، فرمایا میرا رب تیرا باپ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے میرے ابو دا رب کون ہے؟ ان دا رب کون ہے؟ فرمایا ان دا رب نمرود ہے، نمرود دی نوکری کردا ہے، اون دا ملازم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے، کہہ لگے وہ بھی انسان ہے، اون دا رب کون ہے؟ نمرود دا رب کون ہے؟ جدو اتنے بات آئی تو منہ اگے ہاتھ دیتا، آپس میاں بیوی کہن لگے، کہندے نے یہ بچہ تو وہی لگتا ہے جن دے بارے نمرود نے 70,000 دے قریب جویں فرعون بے ایمان نے انہوں بھی اس طرح خواب آئی سی کہ میری حکومت دے اندر ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ نجومی کہن لگے کہ فرعون تیری بادشاہی نو ختم کر دے گا، تے 70,000 دے قریب بچے ذبح کرواتے، اور سب تو پہلے منصوبہ بندی کرنے والا بچے نو ذبح کرانے والا نمرود بے ایمان۔ اللہ اکبر، کئی بچے ذبح ہو گئے ہزاراں دے ساتھ، تے اے آپس ہی کہندے نے میاں بیوی کے بچہ لگدا وہی ہے جن دے بارے نمرود نے پابندیاں لائیاں نے، میں تو بچہ وہی لگتا۔ بہرحال بچہ سی چپ ہو گیا، بیٹا سی، کیونکہ اولاد میٹھا میوہ ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام دے متعلق اللہ رب العالمین فرما دینے اور ایک ایسا مکالمہ بیان فرمایا، سورت مریم۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو کہندے نے، باپ
ਬੁੱਤ ਫਰੋਸ਼ ਸੀ, ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਘੜ ਘੜ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਚੰਦ ਐਤਾਂ ਨੇ اور ترجمہ بھی سادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ابراہیم دا تذکرہ کرو، اس کتاب دے اندر میرے ابراہیم دا تذکرہ کرو، میرا سچا نبی سی، صدیقا نبیّا۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ کہہ لگا ابا جی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، کیوں ہی بات کر دے ہو؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، جڑے سندے ہی نہیں، ولا يبصر تے جڑے ویندے ہی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، کوئی بھی آفت آ جائے، دور نہیں کر سکتے، کیوں ہی بات کر دے ہو؟ یا ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک۔ اے ابا جی ٹھیک ہے میں تھوڑا بیٹا ہوں، تسی میرے باپ ہو، میں چھوٹا ہوں تسی وڈے ہو۔ ما قد جانی من العلم، جو علم نبوت اللہ نے مینوں عطا کر دیتا ہے، جو علم مینوں عطا کر دیتا ہے، ما لم یاتک، وہ تواڈے کول نہیں۔ ہن تانوں باپ نو بیٹے دے پیچھے لگنا پائے گا، میری مننی پہ گئی، پتر دی مننی پہ گئی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں صراط مستقیم دی طرف تانوں رہنمائی کرنا، ہدایت کرنا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، جن دی تسی بات کر دے ہو، جن تسی پوچھ دے ہو، یہ تو شیطان دی پوجا ہے، شیطان دی عبادت ہے، شیطان دی بندگی ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، تے جڑا شیطان ہے وہ تو رحمان دا نافرمان ہے۔ اللہ اکبر۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، ابو جی میں ڈرنا کہ کل قیامت والے دن تانوں عذاب نہ چھوئے۔ اللہ اکبر۔ تے باپ کی جواب دیندا کالا راغب انت ان آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم جس رب وال تو مینوں بلا رہا ہے، جس رب دی دعوت دے رہا ہے، کالا راغب، فرمایا اگر تو باز نہ آیا، لئن لم ينتهِ لأرجمنك واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا لأرجمنك، تے میں تینوں پتھر مار مارتے رجم کر دیاں گا، تینوں ختم کر دیاں گا، تے یا پھر تینوں گھروں ہی کر دیاں گا۔ اللہ اکبر۔ مشرک دا جواب سنو، اے کہتے یا آباتی یا آباتی یا آباتی، اے ابا جان۔ تو پتہ چلیا باپ مشرک ہوئے، باپ کافر بھی ہوئے، لیکن عزت نال پکارنا ہے، عزت نال پکارنا ہے اور عزت دا مقام دینا ہے۔ اگر شرک دے پاسے لائے تو پھر والدین دی تابع داری نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ابو جی ٹھیک ہے تسی نہیں مانتے جو، فرمایا قال سلام، قال سلام، تھوڑے تے سلام ہی ہوئے، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک چاہتا ہے امام الانبیاء، صحیح بخاری دی روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ
وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت والے دن جدو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے باپ کو ویکھن گے کہ میرا باپ جہنم نو جا رہا، جہنم وال جا رہا، اللہ اکبر، تے کہیں گے یا اللہ میرے شرم آتی۔ ہدایت یہ اللہ دے واسطے، ہدایت دینا اللہ دے واسطے۔ میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دا چچا سامنے سردار ابو طالب لیٹیا، بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے سردار مکے والے بھی سامنے بیٹھے نے، بڑے بڑے بڈھے بیٹھے نے، آپ بھی تشریف فرمانے، آپ فرما دینے چچا جی تسی کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، میرے کان وچ ہی پڑھ لو۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے والد سکے والد نے، ابو نے کہنے نے علی مشکل کشا ہے، علی حاجت روا ہے، اسی کہنے نعرہ مارنے، لیکن باپ سکا، باپ ابو طالب سکا اپنے ابو نو کلمہ نہیں پڑھا سکے، کلمہ نہیں پڑھا سکے، بلکہ اللہ دا قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرما دینے، اللہ فرما دینے انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اللہ فرما دینے میرے محبوب پیغمبر تسی پریشان نہ ہو، انکا لا تہدی من احببتا، فرمایا تسی انہوں ہدایت نہیں دے سکتے جنہیں تسی پسند کر دے ہو، فرمایا ہدایت دینا میرے اختیار اندر ہی۔ چچا ابو طالب کلمہ نہ پڑھ سکیا بلکہ کہتا کہ میں اپنے باپ دادے دین دے جا رہے ہوں۔ صہیب روم چو آئے، بلال حبشے چو آئے، حضرت زید یمن چو آئے، اور سلمان فارسی چو آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بڑی بڑی دوروں صحابہ کرام آئے، دائرہ اسلام اندر داخل ہو رہے ہیں، اسلام جنت حقدار بن گیا ہے، اسلام لے آئے، لیکن وہ چچا میرے بھائیوں جندی آپ دی 9-8 سال تو لیتے 55 سال تک 50 سال تک آپ نے پرورش کی تھی، شفقت ہاتھ رکھیا، بلکہ فرمایا آپ فرمانے نے اے چچا جی اے مکے والے اگر میرے ہاتھ سورج رکھ دین، ایک ہاتھ چن رکھ دین تے اس تبلیغ تو میں بعد نہیں آواں گا۔ تے چچا کی کہندا اے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جیویں چاہنا جیویں کر، تبلیغ کر، واز کر، جو پوچھے گا میں حاضر ہوں، تینوں کوئی پوچھے گا نہیں۔ بڑی محبت کرنے والا، بڑا پیار تے شفقت کرنے والا، لیکن آج کلمہ نہیں پڑھا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو اسلام اندر نہیں لیا سکے، مسلمان نہیں کر سکے۔ حدیث پاک ہے کل قیامت والے دن جدو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو ویکھن گے تے جہنم نو جا رہا ہے، یا اللہ کی ماجرا ہے، اللہ فرمان گے میرے ابراہیم اپنی نظر نیویاں کر لے، اپنا سر جھکا لے، نظر نیوی کر لے۔ حدیث پاک جاؤں جدو ابراہیم علیہ السلام اپنی نظر نیوی کرن گے، سر تھلے کرن گے، تے باپ دی شکل بیجو دی بنی ہوئے گی، بیجو دی بنی ہوئے گی۔ بیجو کیوں کہا؟ بیجو سب تو گندہ ترین جانور ہے، گندہ ترین جانور ہے کہ مردے رو معاف نہیں کرتا، او مردے رو معاف نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اور خون اندر لت پت ہوئے گا تے جہنم اندر پٹھیا کرتے لے جا رہے ہوں گے اللہ دے فرشتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرمان گے میرے محبوب میرے ابراہیم اندے عمل ٹھیک نہیں ہے، قیامت اللہ دن کیاں دیاں انبیاء دیاں
बीवियां जहन्नम नूं जा रही होणगियां, कई नबियां दे चाचा जान जहन्नम नूं जा रहे होंगे, अल्लाह अकबर। और कई नबियां दा और यानी उन्हां दा बेटा जहन्नम नूं जा रहा होएगा। मेरे भाइयों, इस वास्ते दस्तगीर अला कुल्ली शैइन कदीर जो है वो रब दी ज़ात है, गरीब नवाज अल्लाह दी ज़ात है, दस्तगीर अल्लाह ताला दी ज़ात है, शफा देने वाला अल्लाह है, औलाद देने वाला अल्लाह है, बीमारी तो शफा देने वाला अल्लाह है, बेटे दे बेटियां देने वाला अल्लाह है, मदद करने वाला अल्लाह है, तमाम ज़रूरियात फरमाया पूरियां करने वाला रब्बुल आलमीन दी ज़ात है। वो दस्तगीर है, अला कुल्ली शैइन कदीर है, उनके तो सवा झुकना भी नहीं, उनके तो सवा किसी दी इबादत भी किसी दी नहीं करनी। इस वास्ते अल्लाह ताला फरमाते ने, मेरे इब्राहिम अगर तेन शर्म आती तो अपना चेहरा नीवा कर ला। बहरहाल जिहड़ी आयत मैं तुहाडे सामने पढ़ी सी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कौम नूं तबलीग कीती। कौम की है सितारे नूं पूज रही है, चंद नूं पूज रही है। फरमाया भी गायब हो गया, चंद भी गायब हो गया और सूरज भी गायब हो गया, गरूब हो गया। फरमाया मैं इन्होंने पसंद ही नहीं करता कि जेड़े गायब हो जान, और रब हो सकता ही नहीं। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, रब दी ज़ात होया कि फरमाया नींद तक जा उन्होंने ऊँग तक नहीं आती। अल्लाह अकबर। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरी कौम ये जरा सूरज है ये बड़ा वड्डा है, जदों शामा हो गया सूरज भी गरूब हो गया। फरमाया हाजा अकबर, बड़ा है, बहुत बड़ा सूरज, और इस सूरज नाल अल्लाह ताला रोज़ी दे रहा है, दाने पकते ने हैं, फल पकते ने। अल्लाह अकबर। और जो बंदा मौजन अजान देंदा वो भी कहता अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ बोला हाजा अकबर, ये सूरज बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन वो भी गरूब हो गया। तो इस वास्ते जो मौजन अजान देंदा कहता अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सब तो वड्डा तू है, अल्लाह सब तो वड्डा तू है। नमाज नहीं दा कहता अल्लाह अकबर, अल्लाह सब तो वड्डा तू है। रकू गया कहता अल्लाह अकबर, सजदे गया कहता अल्लाह अकबर, सजदे सर उठाया कहता अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह सब तो वड्डा तू है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम नूं ये वाज़िया कर दिता कि सब तो वड्डी ज़ात है तो रब्बुल आलमीन दी ज़ात है। और इस वास्ते मौज़न अजान दिंदा है और उनका तर्जमा की है, फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह दियां वडियाइयां, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जग विच दुम्मा पाइया। अशहदु अल्ला इलाहा मैं नाम पाक मबूद इलाही, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा मैं नाम बरहक रसूल इलाही, हय्या अला सलाह दा मैं नाम आओ तरफ नमाजो, हय्या अल फलाह दा मैं नाम आओ खुलासी पाओ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम दा मैं नाम चंगी नमाज ख्वाबों। ओ दौड़ो दौड़ो मोमनो लवो हिस्सा सवाबो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह दी वडियाई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह दे तौहीद ते बाग मुकाई। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस चीज़ की वजाहत फरमाती कि सब तो वड्डी ज़ात अल्लाह की ज़ात है। अल्लाहु अकबर। जिहड़ी बात मैं दसना चाहना, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वालिद बुत फरोश सन, बुत फरोश सन। आखिरी बात ते बुत बना ते
لوگوں نو تقسیم کرتے سن، لے جاؤ بھائی۔ ابراہیم السلام فرمان لگے، باپ کہنے لگیا ابراہیم تو جوان ہو گیا، جوان ہو گیا، ہوں محنت کر، تو بھی میرے نال کام کار مصروف ہو جا۔ ابو میں کی کرا؟ آخیا اس طرح کہ آپ بت لے جا، انہاں رباں نو لے جا تو باہر ویچ آ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی 10-12 رب لے، وہ بت لے کہ جڑے بت پتھر دے سن، گھر گھر دے تراش تے بنائے سن، لے گیا، رسیاں پا لیاں، انہوں نے تروئی پھرتے ہیں، اے چوک اندر، اگلے چوک اندر، اس بزاد اندر، اس بزاد اندر۔ اللہ اکبر۔ اللہ دا قرآن کی کہندا ہے؟ کہندے نے یا ایھا الناس من یشتری، اے لوگو ایسے خداواں نو خرید لو، ایسے رباں نو خرید لو، ما لا یضرکم ولا ینفعکم، او لوگوں ایسے رباں نو خرید لو ما لا ینفعکم، جڑے نفع نہیں دے سکتے، ما لا یضرکم، تے جڑا فرمایا تکلیف آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، دور نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہندے نے یار کہ آپ نے رباں دی توہین کر رہے ہیں، اپنے رباں دی توہین کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے رب لے لو، خرید لو کہ جڑے نہ نفع دیندے نے نہ نقصان دیندے نے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ کہنے والا کہندا گلیاں دے وچ ہوکا دے وے، گلیاں دے وچ ہوکا دے وے، ابراہیم ربانا، گلیاں دے وچ ہوکا دے وے، ابراہیم ربانا، لے لو ٹھاکر، لے لو ٹھاکر، تے جس جس دوزخ جانا، اے لوگو معبود تو ساڈے وکدے کول، ساڈے خرید لو مت خفگی پاروں، تے کرن چلانا تو ساڈے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسی آواز لائی کہ خریدا بھی کوئی نہیں، شام ہوگی نا، شاماں پہ گیاں تے رباں نو تھرو تے رسیاں پا تے لیا رہے، گھر لیا مارے، سڑتے، آخیا ابا جی کوئی لیندہ ہی نہیں، کوئی خریدا ہی نہیں، انہاں دے ڈیزائن بدل دیو، جدید دور آ گیا، انہاں دے ڈیزائن بدل دیو، اور جدید طور تے رب بنا دیو۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نو باپ کہنے لگا بیٹا میرے اپنے گھر آتے لوگ درجہ دے حساب نال، تھوک دے حساب نال میرے کو لے جاندے نے، تو 4-5 لگے ہیں، یہ بھی ویچتے نہیں ہیں، واپس لے آندے۔ کہ شام نو لوگاں نے تانے دیتے، لوگاں نے شکوے کیتے، اور آخیا کہ تیرا بیٹا ربا دی توہین کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو بڑے سونے انداز نال، بڑی مثالیں دے نال تبلیغ کیتی۔ باقی انشاءاللہ پھر سی اللہ تعالیٰ جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔